قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال تزرعون، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کرو 7 سنین دأبا، 7 سال تک لگاتار، دأبا پے در پے لگاتار، فما حصدتم، پس جو تم گہائی کرو یعنی کٹائی کرو، فذروہ فی سنبلہ، تو چھوڑ دو تم اس کو اس کی بالیوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جس کو تم کھاؤ، ثم یاتی، پھر آئیں گے اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 شدید سختی والے سال، یاکلن ما قدمتم لہن، کھائیں گے لوگ اس میں وہ جو تم نے جمع کیا، لہن ان کے لیے، الا قلیلا، یاکلنا، یاکلنا کا ترجمہ کریں گے کھائیں گے وہ سال، کھائیں گے وہ سال اس کو جو تم نے جمع کیا، لہن ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جس کو تم بچاؤ گے، ثم یاتی، پھر آئیں گے اس کے بعد، عام فیہ یغاث الناس، ایسے سال کہ ان میں لوگوں کی مدد کی جائے گی اور ان میں لوگ نچوڑیں گے، یعنی پھلوں کی کثرت ہوگی۔ یہ میں دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی۔ وزیروں نے تو کہہ دیا تھا کہ اغاث و احلام، کہ یہ دل کے خیالات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک آدمی تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے اجازت لی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سارا معاملہ رکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی جو تعبیر بتلائی وہ یہ تھی کہ تم 7 سال جو ہے وہ کھیتی باڑی کرو، اور خوب کھیتی باڑی کرو جتنا تم کر سکتے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جتنا بھی تمہیں غلہ و اناج حاصل ہو، تم نے اس کو کاٹ کر ویسے رکھ لینا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے بالیوں سے، کیونکہ عام جو کیا کہتے ہیں اس کو دانے ہوتے ہیں، پڑے ہوتی ہیں، ان کو گھن لگ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہیں، سرسری آ جاتی ہے، لیکن بالیوں کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا طریقہ، اور ممکن ہے آج کل بھی اس طریقے سے محفوظ ہو جائیں، ویسے تجربہ نہیں کیا، لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے آج بھی ایسا ہی ہو کہ بالیوں کے اندر وہ کیا ہو جائیں، محفوظ پڑے رہیں۔ اور کہا کہ اس میں سے تم تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، 7 سال لگاتار تم کھیتی باڑی کرو، پھر اس 7 سال کے بعد جو ہے اگلے جو 7 سال ہوں گے وہ تمہارے لیے کیا ہوں گے، کہا سالی کے سال ہوں گے۔ ان 7 سالوں میں کچھ بھی نہیں تمہیں ملے گا، بلکہ یہ جو 7 سال ہوں گے ان کو وہ 7 سال کیا کریں گے، کھا جائیں گے، یعنی اتنی قحط سالی ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، تم نے وہ جو تم نے جمع کیا ہے اس جمع شدہ میں سے تم نے استعمال کرنا ہے، اور 7 سال لگاتار تم نے وہ استعمال کرنا ہے۔ جب 7 سال پورے ہو جائیں، کچھ تم نے اس میں سے کیا کر رکھنا ہے، بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ وہ جو بچا ہوا ہوگا وہ قحط سالی کے بعد جو اگلے 7 سال اگلے سال ہوں گے ان میں وہ کیا ہوگا، تمہارا بجائی کے لیے کام آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارے پاس بیج ہوگا بیچنے کے لیے تو تم اس کو کیا کرو گے، زمین کے اندر سینچو گے نا، اگر تمہارے پاس بیج نہیں ہوگا تم کیسے سینچو گے؟ اس لیے پہلے 7 سال تم نے خوب کھیتی باڑی کرنی ہے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے۔ جب 7 سال پورے ہو جائیں، اگلے 7 سال جب قحط سالی ہوگی تو تم نے اس کو کھانا ہے اور کچھ تھوڑا سا بچا کر رکھنا ہے اگلی زندگی کے لیے تم نے، تاکہ تم اس کی بجائی کر سکو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان 14 سالوں کے بعد جو سال ہوں گے اس میں لوگوں کی بڑی مدد کی جائے گی، لوگوں پر فراوانی ہوگی، کثرت کے ساتھ لوگوں کو مال عطا کیا جائے گا، اور اتنا ہوگا کہ لوگ پھل نچوڑ نچوڑ کے کیا کریں گے، پیئیں گے۔ میں دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔
اچھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے کنویں میں چھوڑا اس کے بعد ایک لمبا عرصہ تھا، 1 سال سفر میں گزرا ہے، پھر 3 سال حضرت یوسف علیہ 18 سال کے کہتے ہیں اس کو عمر میں تھے، اور ایک روایت کے مطابق میں نے آپ کو بتایا 25 سال، اور ایک روایت کے مطابق 30 سال یہ کیا کہتے ہیں اس کو عزیز مصر کے گھر میں رہے، پھر 3 سال جیل میں رہے، پھر 7 سال مزید رہے ہیں، 40 سال کے ہو گئے، پھر 14 سال یہ گزر گئے سالی والے اور خوشحالی والے سال، اور وہ جو اگلے سال جب بھائی آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، جب بھائیوں نے پہچانا ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کم و بیش کتنی سال تھی؟ 42 سے 45 سال کی عمر کے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ کم و بیش میں عرض کر رہا ہوں، کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے میرے دوستوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قال تزرعون، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کرو 7 سنین، 7 سال تک لگاتار، پس جو تم کو حاصل ہو پس چھوڑ دو تم اس کو بالیوں میں، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑا سا اس میں سے تم کھاؤ، ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت جو کھا جائیں گے اس گندم کو جو تم نے آگے بھیجی ان سالوں کے لیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا اس میں سے تم بچا لو بجائی کے لیے، ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر آئیں گے اس کے بعد عام سال، فیہ یغاث الناس، کہ وہ ایسے سال ہوں گے کہ اس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ کیا کریں گے؟ خوب پھل نچوڑیں گے۔ جس وقت اس مشیر نے، خاص ساقی نے جا کر یہ خواب لوگوں کے سامنے رکھا اور بادشاہ کے سامنے رکھا، تو بادشاہ نے کہا ایتونی بہ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، ایتونی، اس کو میرے پاس لے کر آئے۔ اب وہ ساقی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگا کہ آپ کو بادشاہ وقت بلا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جب بادشاہ کے سامنے رکھا تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لینے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر پہلے ان عورتوں کا حال پوچھو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، کیا اب بھی ان کے دماغوں میں وہی بات بھری ہوئی ہے؟ کیا اب بھی ان کے دماغوں میں وہی بات بھری ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنے ذہنوں کو صاف کر لیا؟ کیونکہ عورتوں کی تدبیریں جو ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں۔ میں دوستو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت اس آیت مبارکہ سے جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو وہ دکھ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک واویلا اٹھا، شور شرابہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی سازش کی گئی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں تھے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن زلیخا نے جب یہ معاملہ کیا، ان عورتوں نے زلیخا کو ملامت کیا، تو زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے یوسف کو پیش کیا، تو اس کے بعد وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور زلیخا کے ساتھ مل گئی، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ وہی بات آ گئی کہ مالداری کو مالداری ہے، مرتبے کو مرتبہ ہے، مقام کو مقام ہے، عزت کو عزت ہے۔ کسی نے بھی یوسف کا ساتھ نہیں دیا۔ وجہ کیا تھی کہ یوسف اس وقت غریب تھے، یوسف اس وقت نہتے تھے، یوسف اس وقت اکیلے تھے، یوسف اس وقت غلام اور قیدی کی حیثیت سے تھے، یوسف اس وقت پردیسی تھے، مسافر تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، غریب غربا لوگوں میں شامل تھے، اس لیے کسی نے بھی یوسف کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ سب نے امیروں نے امیر کا ساتھ دیا، غریب کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ جھوٹ تھا چاہے وہ غلط تھا۔ اس بات کی طرف نہیں میں جا رہا کہ زلیخا کتنی سچی تھی، یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تو وضاحت فرما دی، لیکن ایک دوسرے رخ سے اگر دیکھا جائے تو امیری نے امیری کا ساتھ دیا، غریبی کا ساتھ نہیں دیا، یا اس طریقے سے کہہ لیا جائے کہ میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں کہ جہالت نے جہالت کا ساتھ دیا،
جہالت کا ساتھ دیا، حقیقت کی طرف کوئی بھی نہیں آیا. اور ہمارا حال بھی یہی ہے موجودہ زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی حال یہی ہے کہ کسی بات کا علم ہو یا نہ ہو، ہلکا سا کسی بات کے بارے میں پتہ چل جائے تو لوگ اس کے طرف چل پڑتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہوتی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی، فقر اولا ثم تکلم، پہلے خوب غور کر لو، تحقیق کر لو، اس کے بعد بات کو چھیڑو. جب تک تمہارے پاس کسی بات کا پروف اور کسی بات کا ثبوت نہیں ہے اس وقت تک اس بات کو مت چھیڑو. سمجھائی بات کی؟ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوات اللتی، کہ جاؤ جا کر پوچھو ان عورتوں سے جن عورتوں نے میرے خلاف تدبیر کی تھی، ان کا کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہوا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر میں ہوتا یوسف کی جگہ پر تو میں اس کا فوراً جواب دے دیتا اور میں وہاں سے آ جاتا. یعنی جس طرح وہ مجھے بلانے کے لیے آیا، جس طرح وہ یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے آیا، بادشاہ وقت نے بلایا اور یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، کہتے میں جواب نہ دیتا، میں ساتھ چل پڑتا. یہ یوسف علیہ السلام ہی کا صبر تھا کہ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ جاؤ پہلے ان عورتوں کے معاملے کو پوچھو. یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے کیا تھے، کمزور تھے. یوسف علیہ السلام کے صبر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا اور کتنا برداشت کیا کہ جب تک اپنی پاک دامنی کو کلیئر نہیں کیا اس وقت تک وہ باہر نہیں نکلے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکیلی عورت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کرنے والی تھی وہ ایک تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس، اپنے سردار کے پاس اور ان سے جا کر پوچھو، تو یہ لفظ استعمال فرمائے اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی. حضرت یوسف نے کہا کہ سب سے جا کر پوچھو. بات نہیں سمجھے؟ تو یہ کیوں کہا؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی. اب اپنے تئیں انہوں نے ایک نظام بنانے کی کوشش کی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پر پڑھا ہے کہ جب زلیخا کو ان کی تدبیروں کا پتہ چلا کہ میں تو پھنس گئی ان کو دکھلا کر، کہ یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد خود کیا ہو گئی ہیں، فریفتہ ہو گئی ہیں اور خود اس طرف مائل ہو گئی ہیں، تو پھر زلیخا نے تدبیر کی حضرت یوسف کی جیل میں جانے کی، کہ جیل میں چلے جائیں گے تو ٹینشن ختم ہو جائے گی. بات سمجھا رہی ہے نا؟ نہیں سمجھے بات؟ تدبیر کی تو انہوں نے اس طریقے سے کیا کیا. اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا نام اس لیے لیا کہ وہ سب مل کر حضرت یوسف کے خلاف ہو گئی تھی اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئی تھی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ان کا یہ سب کا نام لیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حضرت یوسف کو باقاعدہ پیغام بھیجنے لگ گئی تھی کہ آپ اتنے مطلب یہ کہ اتنی مالدار خاتون ہے اور اتنا تجھے عزت دی، اتنا پروٹوکول دیا، پھر تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ملتا، تو اس کے ساتھ معاملات کیوں نہیں کرتا. تو اس لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام عورتوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جن عورتوں نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی ان کا اب کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہے، وہ اب کیا چاہتی ہیں. جبکہ اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں. 10 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ غم یاد رہا. شاید ہم میں سے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، ہم جب کسی کے خلاف معاملہ کر دیتے ہیں نا اور وہ بیچارہ دکھ کے اندر چلا جاتا ہے، اس آدمی کو دکھ یاد رہتا ہے، وہ آدمی بیچارہ غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ یار ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. اس لیے تحقیق کرنی چاہیے ہر بات کی. کوئی بھی بات پتہ چلے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. خیر جب یہ پیغام ان عورتوں تک پہنچا تو انہوں نے سب نے مل کر کہا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتی
اللہ کی قسم حضرت یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا۔ یہیں سے میرے دوستوں کل کو آگے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب